نظر پیش کرتا ہوں کہ یہ آگ جلائی کیوں گئی اور رب نے یا کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا، چاروں طرف سے کفر ہے۔ جناب ابراہیم نے جب کلمہ حق بلند فرمایا کہ یہ جس سارے تمہارے یہ سارے جھوٹے، ایک خدا سچا ہے، اب انہوں نے جو پہلی سازش کفار نے کی، وہ پہلی سازش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا۔ آپ کے خاندان نے بائیکاٹ کیا۔ آپ کے خاندان میں تھا آپ کا چچا جس کو آزر کہا جاتا ہے، تو اس نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا۔ آپ نے اس بائیکاٹ کو ہنستے مسکراتے ہوئے قبول کیا اس مالک کی چاہت کے لیے۔ اب کفار کی سازشیں اور دوسری طرف استقامت ابراہیم علیہ السلام۔ اب سنیے، ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے اس بائیکاٹ کا آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کفار نے دوسری سازش کی، پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ معاشرتی پورے علاقے کے اندر پورے عالم کفر کو کہہ دیا نمرود نے کہ خبردار کوئی ابراہیم سے بولے نہ، کوئی ابراہیم سے کلام نہ کرے، کوئی ان کا خطاب نہ سنے، کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے، کوئی ان کے پاس نہ آئے۔ جب یہ بائیکاٹ کیا تو اس کے کچھ پھر بھی حضرت ابراہیم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر تیسری سازش کی۔ تیسری سازش یہ تھی کہ ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے اس کو روک دیا جائے، کہ کوئی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دے، پیسوں سے بھی کوئی نہ دے، مزدوری بھی کوئی نہ دے، ہر طرف سے بائیکاٹ۔ ایک طرف اتنے امتحانات اور دوسری طرف استقامت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے اتنی سازشیں اور اتنے بائیکاٹ ہونے کے باوجود جناب ابراہیم علیہ السلام پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اب انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں۔ یہ تو اپنے خدا کی عبادت چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کی استقامت دیکھ کر کہیں لوگ پھسلنا نہ شروع ہو جائیں۔ انہوں نے اگلی سازش چلی اور وہ یہ کہ آپ آگ جلائیں، آگ جلانا شروع کر دیں، اور یہ آگ جلانا ان کا مذہبی فریضہ بن گیا۔ وہ کیسے؟ عورتیں منت مانتی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے اتنی لکڑی پیش کروں۔ لکڑی جمع ہونا شروع ہو گئی، آگ جلا دی گئی، اور آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ آگ کوفہ میں جل رہی تھی اور آگ کے شعلے شام کے بازاروں میں نظر آ رہے تھے۔ کوفہ سے شام تک آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی، سینکڑوں کلومیٹر اوپر سے اگر چڑی بھی گزرتی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ کی تپش کی وجہ سے وہ جل کے فوراً گر جاتی۔ اتنی سخت آگ جلائی گئی۔ اب اتنی سخت آگ جب جل گئی، اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیسے کیا جائے؟ جو قریب جائے وہ تو جل جائے، وہ تو راکھ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ابلیس نے اپنا پیترا بدلا اور اپنا کام کیا۔ یہ ہے ابلیسی مشاورت۔ ابلیس نے آ کے مشورہ دیا انسانی شکل میں آ کے، کہتا تم ایک منجنیق بناؤ۔ منجنیق ہوتی ہے دور پھینکنے والی، ایک پتھر پھینکنے والی مشین ہوتی ہے، جیسے یہ غلیل ہے نا، اسی سے سائنس نے ترقی کیا تو منجنیق تیار کی ہے۔ اس کی ابتدا میدان کوفہ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے ہوئی تھی، منجنیق کی ابتدا۔ تو منجنیق تیار کی گئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا۔ ادھر فرشتے منظر دیکھ رہے تھے، جناب ابراہیم کی استقامت پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، مالک تیرا خلیل ہے، مالک تیرا خلیل ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا خلیل ہے، مگر تم بھی تو کہتے تھے کہ یہ فساد کرے گا، اس انسان کو نہ بنا۔ آج دیکھو میرا ابراہیم میری خاطر کس طرح اپنے آپ کی
جان کی قربانی پیش کر رہا ہے. کوئی ہے ایسی مثال تو لاؤ. فرشتے کی چیخیں عرض کرنے لگے مالک اگر حکم دو تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. فرمایا اچھا جاؤ میرے ابراہیم سے مشورہ کرو وہ کیا چاہتا ہے, ابراہیم کی چاہت کیا ہے. اب فرشتوں میں سب سے پہلے فرشتہ آیا جس کی ڈیوٹی ہے ہوا چلانا. وہ فرشتہ آیا عرض کرنے لگا آقا اگر آپ حکم دینا تو اس آگ کا رخ میں موڑ کر ان بستی والوں کی طرف کر دینا ہے. یہ جو آگ انہوں نے جلائی ہے آپ کے لیے, اس میں یہی جل کے راکھ ہو جائیں گے. حضور ایک بار حکم تو دیجئے. آپ نے فرمایا نا میں خدا کی رضا پہ راضی ہوں. میں آپ سے مدد تو تب طلب کرتا جب میرا رب مجھ سے دیکھ نہ رہا ہوتا. جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو جب اس کی ایسے مرضی ہے تو اس کی مرضی میں تو جان بھی قربان ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں منجنیق میں, اتنی دیر میں آیا پانی والا فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے بارش برسانا. حضور اگر آپ حکم دیں تو میں بارش برسا کے چلو ان کو جلانا نہ صحیح, کیونکہ نبی رحم دل ہوتا ہے تو آپ ان کو جلانا پسند نہیں کرتے تو آگ بجھا دیتے ہیں, آگ آپ پہ اثر نہیں کرے گی. آپ نے فرمایا نا ایسا بھی نہیں ہو سکتا, جس طرح میرے مالک کی چاہت ہے اس کی چاہت پہ جان بھی قربان ہے جیسے اس مالک کی چاہت. مالک اگر یہ چاہتا ہے تو مالک کی چاہت کو قبول کرنا میرے ذمہ ہے. اب آپ ذی وقار جناب ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں, روح الامین جبریل امین آئے, عرض کیا حضور شفقت فرمائے میرے لیے حکم دیں. آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. واللہ یعصمک من الناس, میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے. اب آپ ذی وقار جناب ابراہیم علیہ السلام کی استقامت جب دیکھی نا, رب تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ذرا ٹھنڈی ہو جا. اور عربی میں برد کہتے ہیں برف کو. کس کو جی؟ برف کو. رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. برف چونکہ کہتے ہیں برف کو, برف بھی بندے کو تکلیف دیتی ہے. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو, بلکہ ایسی ہو جا کہ سلامتی والی بن جا, گلزار بن جا, باغ جیسا ماحول بن جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام تیرے اندر آ رہے ہیں. احباب ذی وقار اس ایک حکم کا ہونا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بن گئی.